شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مجلس حسین میں شریک ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و مودت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بہرحال اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن، مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ تعجیل فرج کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے گا۔ آخر میں متوسل ہوتے ہیں جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک ہدیہ درود بی بی پاک کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آگے آگے آجائیں، محمد وعجل فرج۔ حسن بھائی آپ بھی آگے آگے جائیں، تشریف لیں۔ اللہم صلی علی، آپ بھی آگے آجائیں، آپ بھی آگے آجائیں، آپ بھی آگے آجائیں۔ شاباش، ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، آج ہماری سلسلہ گفتگو کی 5ویں نشست ہے، 4 محرم ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، اور گفتگو کا عنوان جو ہے ہمارا وہ ہے معرفت اہل بیت اور کمال انسانی۔ جو نقطہ ہمارا تمہیدی نقطہ ہے اس سلسلہ گفتگو کا یہ ہے کہ صحیح عقیدہ خود ایک کمال ہے۔ صحیح عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ثانوی حیثیت کا حامل سمجھا جائے، اور صحیح عقیدہ باعث بنتا ہے کہ انسان خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اس کا معرفت کا سفر جاری رہتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے، اس سفر میں کمالات سے آگے ہی بڑھتی ہے محمد وآل محمد کے، اور جب کمالات سے آگے، جیسے جیسے کمالات سے آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے، اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر کمال کو جب انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کے کمال کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو جیسے ہی اسے علم ہوتا ہے اس کمال کا، تو وہ کمال کو جب وہ اپنے محبوب کے اندر دیکھتا ہے اس کمال کو، تو جیسے ہی اس کو یہ نالج ہوتی ہے اس کمال کے بارے میں، اس کمال کے اس کے اپنے وجود میں پیدا ہونے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے یہ آگہی اور معرفت اس کمال کے بارے میں بڑھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے اس کے اپنے اندر وہ کمال بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ شجاعت کی ہم نے مثال دیکھی تھی، عصمت کی ہم مثال دیکھ چکے اب تک۔ اسی طرح جو ہے وہ اچھا ایک یہ بھی اس کے اندر نقطہ، ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا۔ اب محب اور محبوب کے درمیان جو رابطہ ہے، یہاں پر ہمارے اور محمد و آل محمد کے درمیان جو رابطہ ہے، کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر محبت کی بنیادیں پائیدار نہ ہوں، عقلی اور منطقی جو ہے وہ بنیادوں پر وہ عمارت نہ کھڑی کی جائے، تو اس کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی غلط دوست، غلط صحبت، کوئی یونیورسٹی کا شیطان استاد، ٹھیک ہے، کبھی ماحول، کبھی یہ ویسٹ میں آ جانا، ہجرت کر جانا ان کنٹریز میں بڑی آسانی سے ایسی عمارت کو ڈھا سکتا ہے۔ تو کیا کیا جائے کہ یہ عمارت مستحکم اور پائیدار ہو؟ خاص طور پر اپنے کم سن دوستوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی جو یہ محبت کی عمارت ہے یہ منطقی بنیادوں پر ہو۔ منطقی بنیادوں پر کیسے؟ یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر محبت کی جو وجہ ہے وہ کمال ہے۔ یہاں تک تو ہم اب تک آ گئے اس گفتگو میں، ٹھیک ہے؟
تو جیسے جیسے آپ کمالات کی بڑھتی جا رہی ہے آپ کی معرفت، انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا کنیکشن کریٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، محض سطحی اور احساساتی اور روایتی محبت کے مقابلے میں ہمیں کبھی امتحان بھی لینا چاہیے اپنے بچوں کا کہ کیوں محبت کرتے ہو تم مولا سے، اور دیکھیں کہ کتنے کمالات وہ ہم کو گنوا پاتا ہے مولا علی سرکار کے، کتنی صفات وہ ہمیں گنوا پاتا ہے. ہر محبت جو ہر صفت ہے اور ہر کمال ہے وہ ایک کنیکشن پوائنٹ ہے. اگر وہ کہے کہ میں علی سے ان کے علم کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، ایک کنیکشن پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا نا مولا کے ساتھ، نالج ہو گیا. اگر وہ کہے شجاعت کی وجہ سے کرتا ہوں، ایک اور کنیکشن پوائنٹ ہو گیا. اب ہر کمال کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچوں میں کتنے کنیکشن پوائنٹس پائے جاتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، اور خود ہمارے اندر بھی. کبھی ٹٹولے انسان اگر جامع کبیرہ 400 سے زائد مولا کے کمالات کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو 400 سے زائد کنیکشن پوائنٹس کم از کم اویلیبل ہیں ہمارے پاس. ہم نے کتنے جو ہیں وہ اویل کیے، کتنے کنیکشن پوائنٹس. اگر محض ایک یا دو چیزیں بچپن سے اس نے سنی، محض یہی شجاعت سنی، مثلا جنگوں کے قصے سنے، اور اسی پہ کام ختم ہو گیا، اگر تو یونیورسٹی میں کوئی شیطان استاد، جیسے میں کہہ رہا تھا، بڑی آسانی سے صرف علم، اس کی جو شجاعت کی ڈیفینیشن ہے اس کو چینج کرے گا، وہ عمارت گر جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف اس کو یہی پڑھا دے کہ وائلنس تو بالذات ہی چیز اچھی نہیں. مثلا جو ویسٹرن موریلٹی اس وقت کھڑی ہوئی ہے، کرسچینٹی کی بنیاد کیا ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کیجئے. آپ فرما رہے ہیں کہ مولا نے اس پہلوان کو تہے تیغ کیا، اس پہلوان کے ٹکڑے کیے، ایسے کیے کہ دو الگ الگ گر گئے برابر برابر. سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نازک ہے مرحلہ. اس نے صرف ڈیفینیشن شجاعت کی چینج کی کہ وائلنس تو چیز ہی ٹھیک نہیں. کنفیوز ہو گیا وہ مولا سے جو کنیکشن پوائنٹ تھا اس پہ ایک ضرب لگ گئی. لیکن اس قدر کنیکشن پوائنٹس استوار اگر ہم کر سکیں کہ ایسا مضبوط کیبل تیار ہو کہ یہ شیاطین جن و انس تا قیامت بھی ضربیں لگاتے رہیں تو وہ تار کٹنے والی نہیں. کیوں؟ کس پائے کو ضرب لگائے گا وہ؟ کیا شجاعت، کیا سخاوت، کیا عبادت، کیا حلم، کیا صبر چل رہا ہے اب یہ سلسلہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر 400 سے زائد صرف ہمیں زیارت جامعہ دے رہی، ایک دورہ بچوں کو کروائیں، کو ایک ایک صفت مولا کی بتائیں کہ کیا کیا بیان ہوا ہے اس کے اندر، اور امتحان کریں ہم. کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے کہ یہ اس معاشرے میں یہ پروان چڑھ رہے ہیں. بہت سے خطرات جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، مثلا اسلامی معاشروں میں نہیں ہیں بچوں کو، لیکن یہاں ہیں. کریٹیکل تھنکنگ میں اس کا سامنا ہوگا یونیورسٹی سے تو جواب اس کے پاس ہونے چاہیے کہ اگر ایک جگہ وہ ضرب لگائے تو کہے نہیں وہ چیریٹی تو اچھی ویلیو ہے نا تمہارے نزدیک. وہ راتوں کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں کے باہر غذا کے تھیلے رکھا کرتا تھا، وہاں سے بچا ہوا ہے کنیکشن ابھی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نالج تو تمہارے نزدیک کمال ہے نا. آؤ میں بتاؤں کہ نالج کیسی تھی. کہ دشمن بھی سوال کرتا تھا، امیر شام جیسا جب عاجز آ جاتا تھا تو سوال بھیجا کرتا تھا مولا کائنات کے، تو اس کو جواب دیا کرتے تھے وہ. دیکھیں آپ، ایسا استاد ہے کسی کے پاس دنیا میں؟ تو عزیزان گرامی، کنیکشن پوائنٹس بڑھاتے چلے جائیں. خاص طور پہ اس معاشرے کے ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اسی طرح اب ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد علی محمد. انہی کنیکشن پوائنٹس میں سے ایک کنیکشن پوائنٹ ہے حلم. زیارت جامعہ میں آپ مولا کو کہہ رہے ہیں کہ منتہل حلم آپ پر سلام. اے حلم کی انتہا آپ پر سلام ہو. پروردگار نے اپنے آپ کو حلیم کہہ کے متعارف کرایا. تو جب وہ اپنے کسی
اپنی کسی صفت اپنے اسم کی طرف جو ہے وہ انسان کی نشاندہی کرے، بتلائے کہ میں یہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا، اس ایٹریبیوٹ کا، اس کمال کا، اس کوالٹی کا جو برترین مظہر ہوگا وہ محمد و آل محمد میں ہوگا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے میں شافی ہوں تو ان سے بڑا شفاعت کا مظہر نہیں ہو سکتا دنیا میں، کیونکہ کہا تھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے کیا ہیں؟ اسماء حسنہ ہیں، اسے انہی کے ذریعے سے پکارو، اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو۔ اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی اس نے ایسے ہی کروایا، میں حلیم ہوں، علیم ہوں، کریم ہوں، رحیم، سمیع ہے، بصیر ہے، چل رہا ہے یہ معاملہ، صحیح ہے نا؟ تو ہر اسم جو اس نے اپنا متعارف کرایا، تو چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ وہ اسماء حسنہ ہم ہیں، وہ اسماء حسنہ ہم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس اسماء کا سب سے، اس اسم کا، ہر اسم الہی کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ اس کا خلیفہ ہے، اور خلفاء میں افضل ترین خلفاء محمد و آل محمد۔ یہاں تک تو ہم آ گئے۔ اب اگر پروردگار کہہ رہا ہے حلیم ہوں، تو ظاہر ہے وہ حلم میں اپنی برترین شکل میں محمد و آل محمد میں نظر آنا چاہیے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو پتہ چلے گا کہ یہ ہیں صاحبان حلم، ٹھیک ہے۔ ایک ادنا سا، ایک کہتے ہیں کہ ایک اسم سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھا وہ شافی تھا، شافی کے مظہر تھے، شفا دینے والا، مبروس کو شفا دے دی، اندھے کو آنکھیں دے دی، ٹھیک ہے۔ ایک حی تھا مثلا جس سے وہ زندہ کر دیا کر دیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو معصوم مولا علی سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ پروردگار کے جتنے اسماء ہیں ان میں سے صرف ایک اس نے رکھا، باقی سب ہمیں دے دی۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے وہ جو وزیر ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کیا کیا؟ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس سامنے لا کے رکھ دیا۔ پلک جھپکتے میں قرآن ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھے انسان کہ کیسے تصرف کیا۔ شاید ایک کوئی اسم تھا ان کے پاس یا کچھ ذرہ علم تھا، مولا فرماتے ہیں صرف ایک پروردگار نے رکھا ہے، باقی سب ہمیں دے دیا۔ تو تمام اسماء کی جو برترین تجلی ہے وہ محمد و آل محمد میں نظر آنی چاہیے۔ تو آپ نے کہا جامع کبیرہ میں کہ اے حلم کی انتہا آپ پر سلام ہو۔ تو اب یہ حلم کیا ہے؟ عام طور سے اس کو علم کے ساتھ انٹرچینجبلی یوز کیا جاتا ہے، علم کے ساتھ اس کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ باریکیاں ہیں اس میں۔ ایک باریک تر معنی یہ ہے کہ فوراً، عکس العمل فارسی میں کہتے ہیں، ریئیکٹ نہ کرنا، فوراً ریئیکشن نہ دکھانا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کے پاس یہ کوالٹی بغیر علم اور بغیر بصیرت کے نہیں آ سکتی کہ فوراً ریئیکٹ نہ کرے، فوراً عکس العمل نہ دکھائے۔ اور ڈیپر جو معنی ہے اس کا وہ بزرگان نے یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے نتائج کی خاطر بڑے نتائج کو قربان نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے گولز یا چھوٹے نتیجہ زیادہ بہتر لفظ ہے کیونکہ ریئیکشن کی بات ہو رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑے جو نتائج ہو سکتے ہیں پازیٹیو، ان کو قربان نہ کیا جائے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو ہم آگے، ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ اب یہ نظر کہاں آئے گی ہمیں؟ تو ہم کہہ رہے تھے کہ محمد وعلی محمد کو برترین، پروردگار کہہ رہا میں حلیم ہوں، فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، فوراً ریئیکشن نہیں دکھاتا۔ اور بقول مولا سجاد علیہ السلام کے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا فرماتے ہیں اپنی ایک دعا کے اندر کہ بارالہ تو وہ ہے کہ جو عذاب دینے میں جلدی نہیں کیا کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر عجیب جملہ آگے مولا نے اس کی دلیل کے طور پہ فرمایا
کہ پروردگار جلدی تو وہ کیا کرتا ہے کہ جسے موقع ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ ہو. دیکھیں کیسی دلیل مولانا. اب یہ ہیں چابیاں، یہ ہمیں لگانی آنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ سریع رضا ہے، اے جلد راضی ہو جانے والا. ہائے ہائے، حلیم ہے، ریئیکٹ نہیں کرتا. اب کیسے جلوہ گر ہو رہی ہے یہ صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر. محمد عجل فرما. کیا کیا اب جو پرابلم ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا، اور مہربان ہے اللہ کی مخلوق پر، اور اس کے جیسے قرآن کہتا ہے کہ تعریف میں کہ حریص علیکم، وہ تمہاری اصلاح کی خاطر تم پر حریص کہ کسی طرح تم راہ راست پر آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو اب راہ راست پر لانے کے لیے ایک ایک انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیوں عجیب یعنی اتفاق یہ ہے کہ اہل بیت محمد و آل محمد کے علاوہ اگر ہم انبیاء کو دیکھیں تو انبیاء کی سیرت میں اکثر ایک پروفیشن ملتا ہے جو کامن رہا ہے کہ وہ چرواہے. چرواہا کیا ہے ان کو بتائیں گے آپ بچوں کو؟ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ان کے پاس کیٹل ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور کیٹل کے اندر جو ایک ایک جانور ہے، ایک ایک دمبا ہے مثلا، وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا، ایک ایک دمبا. اور اب بزرگان اس میں بہرحال عرفانی نکات بھی ہیں کہ ایک طرح کی ٹریننگ کا ان کی حصہ تھا یا امتحان کا حصہ تھا کہ چیک کیے جا رہے ہیں کہ کتنے مہربان ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ایک پر. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ ان کا ایک بھیڑ کا چھوٹا بچہ نکل کر بھاگا ایک مرتبہ ان کے گلے سے، تو سرکار اس کے پیچھے دوڑے. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی بنا ہے پروردگار کا، لیکن ابھی نبوت نہیں ملی. تو روایت کہتی ہے کہ دوڑ رہے ہیں اس دمبے کے پیچھے، وہ بھی تیز سے دوڑا جا رہا ہے. بہرحال بڑی مشکل سے جا کے آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کو پکڑ کے اپنی آغوش میں لینے کے بعد کہا کہ میں تیرے بھلے کی خاطر چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے. اگر تو مجھے چھوڑ دے گا، گلے سے جدا ہو جائے گا تو بھیڑیا تجھے کھا جائے گا. تو یہ ادا اتنی پسند آئی پروردگار کو. ایک بہرحال روایت کا نقطہ ہے کہ پروردگار نے اسی وقت کہا کہ اس کو نبی بنا دیا جائے. مثلا ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ پروجیکٹ بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے ہادیان امت کے لیے یہ پروجیکٹ بڑا مشکل ہے کہ ہدایت کی جائے لوگوں کو. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ ان کی ہدایت ہو، جو چاہتے ہی نہیں، طالب ہدایت نہیں ہے، لیکن ہادی تو چاہتا ہے کہ ایک ایک بخشا جائے، ایک ایک جو ہے وہ ہدایت پا جائے. تو لازمی ہے کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی برداشت پائی جائے. اب ایک واقعہ جو ہمیشہ سرکار کی سیرت کا دینیات میں پڑھایا جاتا ہے بچپن میں، کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نعوذ باللہ کوڑا سرکار پہ پھینکا کرتی تھی، لیکن آپ اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا کرتے تھے اسی راستے سے. ایک دن وہ نہیں آئی پھینکنے کے لیے تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے کہ آج آپ آئی نہیں کوڑا پھینکنے کے. دیکھیں اندر کے شیطان کو مارنا کتنا اہم کام ہے ہادی کے لیے، اور ایک اسکل ہے میں کہوں گا کہ برداشت برداشت برداشت. اب اس کے اندر کے شیطان کو تو 2 ٹکڑے کر دیا رسول اللہ، تو کیا کہے گی کہ یقیناً آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. شہادت ہے. اس طرح اب ایک عورت پہ کام ہو رہا ہے نا، اس پروجیکٹ بن گیا وہ کہ اسی راستے سے روزانہ گزرنا ہے، آلودہ بھی ہونا ہے، پھر کثافت کی زحمت برداشت کر کے اس سے نجات حاصل کرنی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا مشکل یہ پروجیکٹ ہے جو بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. لوگ کوئی پتھر مار رہا ہے، اور لوگ روایات میں بڑی سخت اسٹرگل ہے رسول اللہ کی اس مکے کے اندر کہ جانوروں کی غلاظت لا کے نعوذ باللہ لوگ بے ادبی کیا کرتے تھے، اور نماز کے دوران لا کے کسی نے گلے میں پھندا ڈال دیا کپڑے سے اور گلا یعنی دبانے کی کوشش کی. اس طرح کی بہت واقعات ہیں.
کیونکہ عام طور سے یہ پہلو اجاگر نہیں ہوتے سرکار کی سیرت کے، یہ پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملی ہے ساری کہانی، محنت کی ہے سرکار نے، زحمت اٹھائی، اور اگر یہ حلم نہ ہو تو یہ کیسے اس منزل کو طے کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہے ہیں حلم کی انتہا آپ پر سلام۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ ایک انسان ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہ 3 میں نہ 13 میں، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے معاملہ۔ وہ قوت غضبیہ جو پروردگار نے عطا کی ہے انسان کو، اس کا صحیح مصرف بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر جنگ مسلط کی جائے گی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ حلم نعوذ باللہ کسی کمزوری کے تحت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کمال ہے، وہ بھی کمال ہے، لیکن ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ کتنا سخت ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ کہیں کہ ابھی پاور میں نہیں ہے رسول اللہ، تو مکے کی داستان ہے نا، تو جب پاور میں آ گئے، حکومت بنا لی مدینے میں، تو حلم کا کیا معیار ہے؟ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، کیا ہے؟ منافقین کا سردار۔ مسجد زارا جو زرار کا واقعہ ہے سارا، اس میں ایک عامل وہ تھا، سرکار کے مدینے آنے سے پہلے اس کا چانس تھا کہ اوس و خزرج کے درمیان جو نزاع چل رہا تھا، اس میں ایک چانس یہ تھا کہ یہ آدمی ہے جس پہ تقریباً دونوں قبیلے شاید متفق ہو جائیں اور مدینے کی حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ اسلام کے آنے سے اس کا سارا پلان ڈسٹرب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بعض لوگوں کے لیے کرسی جو ہے وہ حق سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، صحیح ہے؟ تو رسول اللہ کا دشمن تھا، جان بچانے کے لیے کہہ لیں یا اسلام کو اندر سے آ کر نقصان پہنچانے کے لیے کہہ لیں، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن بدترین دشمن تھا آخر تک۔ اس کا بیٹا رسول اللہ کا محب تھا اور سچا محب تھا، اور جانتا تھا کہ اس کا باپ کتنا خبیث آدمی ہے، تو خباثت کی انتہائیں پار کی اس نے۔ تو ایک موقع پر آ کے اس کے بیٹے نے کہا کہ رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنے باپ کا قتل میں اپنی ہاتھوں سے کروں، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کر دوں۔ اب یہ ہے حلم۔ سرکار نے کہا نظر انداز کرو، اگنور کرو۔ دیکھیں کتنی عجیب کتنا عجیب کہ جہاں ریئیکشن دکھانا ہے وہاں ریئیکشن بھی دکھائیں گے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے حقوق سے درگزر کرتے ہیں۔ اور وہ جو مولا کائنات کی مثال ہے ساری، کہ عامر ابن عبدوت کا جو واقعہ ہے سارا، کہ وہ پہلوان کہ جس سے عرب کانپتے تھے، جنگ خندق میں جب وہ آیا ہے، خندق جو ہے اس کو پھلانگ کے اس کو کود کر آ گیا وہ جمپ لگا کے، تو ایک وقت تھا کہ سرکار اس کے سینے پر براجمان ہے، پورا سرکار نے اس کو اوور پاور کر دیا، تو اس نے کیا کیا؟ لعاب دہن سے گستاخی کی، سرکار اٹھے اس کے سینے سے اور ٹہلنا شروع کر دیا۔ دیکھیں یہ ہے حلم۔ حلم۔ اور جو میں کہہ رہا تھا کہ محب اور محبوب کے درمیان ایک سنخیت ایجاد ہوتی ہے، ایک سنک پیدا ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، اس کی صفات منتقل ہوتی ہیں۔ تو مالک اشتر کا معاملہ کیا ہے؟ جو مولا کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، ان کا معاملہ اگر آپ دیکھیں، اب یہ علی ہے کہ جب خلیفہ ہیں مولا علی خود، اس ظاہری خلافت جو ہے 35 سے 40 ہجری کے درمیان کا حصہ، اس میں ایک دن سرکار دیکھ رہے ہیں ایک کنیز رو رہی ہے بیٹھی ہوئی، تو مولا جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میرے مالک نے مجھے یہ خرما خریدنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے خرما لے کر گئی ہوں، مالک کو پسند نہیں آیا، میں واپس کرنا چاہتی ہوں تو یہ واپس نہیں کر رہا، اب گھر جاؤں گی تو وہ خفا ہو جائے گا، تو اب اس شش و پنج میں ہوں کہ کیا کروں۔ تو مولا مشکل کشا نے اس کنیز کی مشکل کشائی اس طرح سے کی، کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ جا کے بات کریں گے اس سے۔ اب وہ نہیں پہچانتا مولا کو، وہ اس پروٹوکول میں تو آتے نہیں جس میں بادشاہ آیا کرتے تھے، سمجھ رہے نا؟ تو وہ عام انسان کی طرح سے، مولا کا جو سادگی ہے، وہ سارا کانسیپٹ گورنمنٹ کا کیا ہے کہ حکومت مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بادشاہوں کا رہن سہن اپنا لے، جو رسول اللہ کا طرز حکومت تھا کہ عام لوگوں کی طرح اپنے کام خود کریں گے، کسی کو اپنا کام نہیں کرنے دیں گے، تو اس طرح کیا؟ تو وہ نہیں جانتا تھا۔ مولا نے کہا بھائی یہ معاملہ جو
طے پایا تھا، یہ چاہ رہی کہ اس کو فسخ کرے، یہ چاہ رہی ہے واپس کرے، تو تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے بجائے اس کے کہ جب مولا کو جواب دیتا، مولا کو ایک ضرب لگائی اس نے علی ابن ابی طالب کو. خلیفہ بھی ہے وقت کا، رسول اللہ کا سپہ سالار بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جتنے بھی شجاعت کے کمالات ہیں مولا کے آپ کے سامنے ہوں، لیکن کنٹرول کیسا ہے، کنٹرول کیسا ہے. عزیزان گرامی، اللہ اکبر. مولا خاموش کھڑے ہیں اور لوگ ارد گرد جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پتہ ہے تجھے کون تھے، کون ہے جس کے تو نے ضرب لگائی؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ خلیفہ وقت ہے. اب کانپنے لگا اور معافی تلافی فوراً کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی. مولانا کہا تیری غلطی کا جبران یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لے. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ معاملہ فسخ کیا جائے تو اس کو واپس کر، یہ جبران ہے تیرا، میں راضی. دیکھیں انسان کی ہدایت، ایک انسان کی ہدایت، اس عکس العمل کو روک لینا. اور یہی میں ابھی کہہ رہا تھا کہ مالک اشتر ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سپہ سالار ہیں مولا علی کے لشکر کے، کہ عالم جو مولا کے دشمن ہیں وہ بھی کانپتے ہیں اس کے نام سے کہ یہ مالک ہے. وہ مالک کے جس کے لیے مولا علی فرماتے تھے کہ مالک، جب شہادت ہوئی ہے کہ مالک میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ. میں نہیں سمجھتا کہ شاید کسی غیر معصوم کے لیے اتنا بڑا کمپلیمنٹ مولا علی نے جو ہے وہ صادر کیا. عجیب، وہ تھا مالک. مولا نے فرمایا کہ اگر پہاڑ ہوتا تو ایک بلند پہاڑ ہوتا کہ جس کو کوئی سر نہیں کر سکتا. اللہ بہرحال. لیکن تربیت، میں کہہ رہا تھا سنخیت کیسی نظر آتی ہے محب اور محبوب کے درمیان. تو اگر علی سے عشق کیا ہے تو علی کی صفات کی جھلک تو نظر آئے گی نا. اگر منتہل، ہم کہہ رہے ہیں نا منتہل الحلم آپ پہ سلام، تو حلم کی انتہا سے اگر عشق ہے تو حلم دکھائی دینا چاہیے. گزر رہے ہیں ایک دفعہ گلی سے، تو شرارت کے طور پہ ایک جو وہاں پہ شاپ کیپر تھا اس نے اٹھا کے مٹی کا ایک ڈھیلا مارا انہیں، آ کے لباس پہ لگا، ان کا لباس خراب ہو گیا، خاک جھاڑی اور دیکھے بغیر اس کو آگے. پیچھے سے جو جانتے تھے وہ آئے اس کی دکان پہ کہ معلوم ہے کون تھا یہ جسے پتھر مارا ہے تو نے؟ کہا نہیں، یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے مالک اشتر. تو لرزنا شروع ہو گیا وہ، اور پیچھے دوڑا کہ جس طرف مالک گئے تھے. تو پوچھتے پوچھتے پہنچا تو پتہ لگا کہ مسجد میں داخل ہو گئے. وہ مسجد میں داخل ہو گیا، آپ نے سن رکھا ہوگا یہ واقعہ. دیکھا کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں. اب منتظر ہے کہ نماز ختم ہو تو میں اپنی بات کروں. ادھر مالک نے نماز ختم کی، یہ ادھر آیا قریب اور آ کر کہنے لگا مالک مجھے معاف کر دیجئے، مالک مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہنے لگے تیری بخشش کے لیے ہی تو نماز پڑھ رہا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ، یعنی عجیب ہے یہ محبت مخلوق سے کہ اس کو معاف کر دے. یہ جانتا نہیں کہاں سے سیکھا، وہی محمد و آل محمد سے جو دن کو تکلیف دیا کرتے تھے رسول اللہ کو. جو میں اتنی ساری 3-4 میں آپ کو مشکلات بتا رہا ہوں، کوئی گندگی نعوذ باللہ بے ادبی کر رہا ہے، کوئی گلے کو سرکار کے گھونٹ رہا ہے، کوئی کچرا پھینک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، رات کو کھڑے ہوئے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں بارلا عذاب نہ کرنا. یہ جانتے نہیں، یہ میری قوم جانتی نہیں. یہ ہے حلم. آپ کہہ رہے ہیں اے حلم کی انتہا آپ پر سلام. تو رائج ہونی چاہیے یہ ویلیو، رائج ہونی چاہیے معاشرے میں. جب اہل بیت سے انسان کہہ رہا ہے کہ آپ حلم کی انتہا ہیں، تو ہم کیوں شارٹ ٹیمپرڈ ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پاکستان میں تو بڑا کامن ہم نے دیکھا کہ جس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بہت جلالی طبیعت کے ہیں، اور جو جلالی طبیعت میں ایک کمال چھپا دیتے ہیں کہ جیسا بڑا کام کی بات ہے، وہ بھی خوش ہوتا ہے اپنی جلالیوں میں. آپ مریض ہیں میرے دوست، معذرت کے ساتھ بیماری ہے. مولا نے فرمایا غصہ آنا زیادہ، اور مولا نے کہا کہ ایک طرح کی دیوانگی ہے، اور اگر اس پہ پچھتاوا نہ ہو تو دیوانگی کامل ہے. تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹیمپر ہونا جو ہے وہ ایک کمال ہے؟ تو بہرحال عزیزان گرامی ایک ویلیو ہے جو رائج ہونی چاہیے. اب وقت تو اتنا بچا نہیں، ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. محمد وجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. محمد وجل فرجہم. کل میں نقطہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا، کیونکہ
خالی محبت میں ہی سنقیت نہیں ہے اور انتقال صفات نہیں ہے، بلکہ جو بھی قلبی ارتباط انسان قائم کرتا ہے، قلبی رشتہ قائم کرتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں یہ سنقیت آتی ہے، خود بخود آئے گی کہیں نہ کہیں سے۔ تو دوستی بھی انہی تعلقات میں سے ایک ہے جس میں قلبی ارتباط ہوا کرتا ہے، انسان کا ہارٹ ٹو ہارٹ ایک کنیکشن ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کیا سیدھی سادی سی جو ایک مثال ہے میٹا فزیکل، وہ یہ ہے کہ عمران بھائی آپ کو فون کرنے والا تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ دیکھیں کوئی تو کنیکشن ہارٹ ٹو ہارٹ اس ورلڈ سے ہٹ کر ہے نا۔ بہرحال تو ہے کچھ قلبی ارتباط، اس میں جو ظاہر ہے اس کی تجزیہ و تحلیل وہ یہی ہے کہ صفات منتقل ہوتی ہیں ادھر ادھر۔ تو بہت زیادہ پھر معصومین نے کہا، خود سرکار کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ انسان اپنے دوست کے عادات اور اطوار کو اپنا لیتا ہے، تو یہ دیکھو پہلے کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ کل میں وہ آغا حسن زادہ عملی کا میں نے نکتہ عرض کیا تھا آپ سے کہ نامحرم سے احتیاط کرو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ استفسار اس نے کیا کہ نامحرم عورت تو سمجھ میں آیا، لیکن مرد سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ جس کا مرکز و محور زندگی کا وہ نہ ہو، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم آ گئے نا۔ تو اسی میں اب تھوڑی سی اس کو پھیلائیں کہ عزیزان گرامی دیکھیں، اسلام ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسا دین نہیں ہے جو چاہے کہ انسان آئسولیٹ ہو جائے۔ بہت ساری ہمارے پاس اس طرح کی جو ہے وہ تعلیمات میں کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ ملو جلو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہو، کیا چل رہا ہے کسی کے ساتھ، اگر مشکل میں ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کے لیے اقدام کرو۔ تو پھر اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ یعنی ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آغا کاشف الغطا جو ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے عالم تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کو طلب کیا۔ ٹائم ذرا اور تھا تو شاگرد بہرحال گھبرا کے آیا، تو جب جیسے ہی ان کی پاس پہنچا تو آقا نے اس کو جو ہے وہ اس پر کہنا چاہیے برسنا شروع کر دیا کہ تم کیسے آدمی ہو اور تم یوں۔ اب وہ گھبرا گیا کہ آقا صاحب اس قدر جلال میں، اس قدر غصے میں کیا بات ہو گئی؟ تو بہرحال اس نے کہا آقا صاحب ہوا کیا، بات تو بتائیے۔ تو اب یہ ہے، دیکھیں واقعاً جو محمد و آل محمد کے ساتھ سنخیت رکھتا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے اور کن چیزوں پہ حساس ہونا چاہیے۔ تو آقا نے کہا کہ تمہاری گلی کا جو فلاں شخص ہے، تمہارا پڑوسی، تمہارا ہمسایہ، تمہیں معلوم ہے کہ کتنے دن سے وہ تنگ دستی کا شکار ہے، اور اتنے دن سے وہ تنگ دستی کا شکار ہے کہ اب تک وہ کھجور اور روٹی سے گزارا کر رہا تھا، اور اب یہ نوبت آ گئی کہ اس کو قرض لینا پڑا۔ قرض کا تقاضا کیا اس نے ایک مثلاً گروسری والے سے، اور اس نے جو ہے وہ اس مشکل کا اظہار کیا، تو تم جو ہو وہ کس طرح کے انسان ہو؟ تو وہ بہرحال گھبرا گیا، اس نے آغا سے کہا کہ آغا صاحب وہ مجھے علم نہیں تھا اس کے حالات کا۔ تو انہوں نے کہا یہ غصہ اسی لیے کہ تمہیں علم کیوں نہیں تھا، اگر علم ہوتا اور نہیں کرتے اس کی اصلاح تو میں تم پر کفر کا فتویٰ لگاتا۔ اللہ، تمہیں علم کیوں نہیں؟ تو دیکھیں آپ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا ہم کہتے رہیں اور ہمیں دوسروں کی مشکل کشائی کی جو ہے وہ کوئی فکر نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال منتقل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب ہے کہیں محبت میں کمزوری ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ علی، اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھروں کے باہر غذا کے تھیلے رکھا کرتا تھا رات کی اندھیری، تو اس کو پتہ ہوتا تھا نا کہ کس گھر کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام چاہتا ہے آئسولیٹ ہو جائے، لیکن قلبی ارتباط جو ہے وہ حساس معاملہ ہے، وہ حساس۔ اور وہ اگر منطقی طور پہ دیکھیں، انسان جسے دوست رکھتا ہے اپنے آپ کو اس کے حساب سے ترتیب دے لیتا ہے، امینڈ کر لیتا ہے، تاکہ ایک ایکسیپٹیبل فارم میں اپنے آپ کو پریزنٹ کروں تاکہ ان کو برا نہ لگے۔ جو میں ہوں اگر وہ پریزنٹ کر دیا تو یہ قبول نہیں کریں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کیا کیا، ایک سائٹ پہ تو آپ نے کپڑا ڈال دیا اپنی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے جو قابل قبول صورت ہے وہ آپ نے پیش کی۔ معاملہ خطرناک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب ارتباط قلبی بھی ہے اس پہ۔ اب جتنے زیادہ اس طرح کے ہیں کہ جن سے آپ پردہ ڈال ڈال کے مل رہے ہیں، تو آخر میں آپ کو یاد رہے گا کہ پردے کے پیچھے کیا چھپایا تھا۔
ایسا تو نہیں ہے کہ تقسیم کرتے کرتے انسان اپنے آپ کو اپنا اصل کھوجے، اپنے آپ کو بھول جائے. کیوں؟ کیونکہ لازمی ہے کہ انسان قلبی ارتباط جس سے رکھے گا اس سے انسپائر ہوگا، اس کے آئیڈیاز سے انسپائر ہوگا، اس کے ویوز سے انسپائر ہوگا، دنیا کو اس کی آنکھوں سے دیکھے گا. دیکھیں کتنا عجیب نکتہ ہے کہ اگر آپ دنیا کو مولا کائنات کی نظر سے دیکھیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ دنیا علی کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ہے کہ جتنی وہ خنزیر کی ہڈی کسی کوڑی کے مرض کے شکار انسان کے ہاتھ میں ہو، یعنی کراہت کی انتہا. اس سے زیادہ پست و حقیر ہے میرے نزدیک یہ دنیا. اور اگر آپ دوستی کریں گے کسی نفس پرست اور دنیا پرست سے تو وہ کس طرح کی جلوہ گری آپ کے سامنے دنیا کے لیے کرے، کیا بیوٹیفائی کر کے بتائے گا آپ کو. تو ہو نہیں سکتا کہ انسان جس سے دوستی کرے اس سے متاثر نہ ہو. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ نہ آپ نے آئسولیٹ ہونا ہے، میں نے نہ اپنی پوری جو یعنی کہنا چاہیے کہ اپنی پورا قلبی تعلق ایک ایسے انسان سے جس کو آقا نامحرم کہہ رہے ہیں اس سے استوار کر لینا. ٹھیک ہے، مولا کہہ رہے ہیں احمق اور جھوٹے کو دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے، یا مثلاً کمزور انسان کو جو ڈرپوک ہے اس سے مثلاً احتیاط کرو، مشورہ لیتے میں. کیوں؟ خود ڈرتا ہے، ایک تو آپ کو بھی خوف میں. لاجیکل باتیں ہیں ساری، سمجھ میں آنے والی. پھر ایک حدیث میں مولا فرماتے ہیں وہ جو تمہارے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد میں پہنچ رہی ہے بات، تمہارے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد میں جو تمہارا مددگار نہ ہو اسے دوست نہ بناؤ. اللہ اکبر یا علی مدد. یعنی تمہارا جو راستہ ہے وہ تو اپنی باطنی اصلاح کا راستہ ہے. تم کس راستے کے مسافر تھے؟ جو مولا نے اب کس کو بناؤں؟ مولا نے کہا جسے اللہ کے راستے میں ایک دوست نصیب ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے جنت میں گھر بنا لیا. پھر فرما رہے ہیں کہ مومن مومن سے مل کے ایسے راحت پاتا ہے جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی سے راحت پاتا ہے. اب اپنے آپ کا عکس دیکھ رہا ہے انسان اپنے دوست میں، اپنے محبوب میں. نا کیا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو اس میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اب اگر ایک دنیا دار ہے جس کا تعلق نہیں ہے دستگاہ ولایت سے، اس میں آپ بہرحال اپنے آپ کو تلاش تو کر رہے ہیں نا. اگر نہیں کر رہے ہیں تو قلبی ارتباط نہیں ہے آپ کا، ہوگا تو آپ کریں گے لازمی. تو مولا نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. کبھی کبھار انسان نہیں مل پا رہا دوستوں سے اپنے جو مولائی دوست ہیں اور مگن ہے دنیا میں مگن ہے، بھولنے لگتا ہے اپنے نقوش، کیونکہ اپنے آپ کو انہی میں تلاش کر رہا ہوتا ہے. اچانک ایک آ گیا نعرہ حیدری لگانے والا سامنے تو یاد آیا کہ میں کون تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یک زبان نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وعلی عجل فرجہم. بس عزیزان گرامی، تو لب لباب بس یہی ہے کہ ایک شہید مطہری کی مثال ہے، نقطہ جو آخری ہے اس ساری بحث کا، کہ ارتباط انسان جب رکھے لوگوں سے تو بعض لوگ جو ہیں خاص طور پہ یہی جن کو نامحرم کی اصطلاح استعمال کیا آقا نے، ان سے ارتباط یعنی ایسا ہونا چاہیے جیسے انسان ایک بیمار سے ارتباط رکھتا ہے، ایک ڈسٹینس رکھ کے. ایسا نہ ہو کہ بیماری منتقل ہو جائے. تو وہ جو احتیاط ہے جسمانی بیماریوں میں، وہی احتیاط انسان کو رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اب آخری مثال چلیں ایک اور لیتے جائیے کہ آغا بہجت کی مثال ہے، کیونکہ عرفا کی باتیں آغا تو ہمارے لیے اس میں نکات ہوتے ہیں. تو آغا بہجت کی مثال ہے، کیا ہے؟ آغا کہتے ہیں کہ مثلاً اب اس کو سمجھنا ہے ہمیں کہ کیا ہے. ہماری جو مومن ہے اس کا جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جو روحانی دولت ہے وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے جو اس نے اچھے خصائل اور اچھے اعمال کے سائے میں جمع کیا. وہی نورانیت اس کا کل سرمایہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو اس سے جو ہے نا وہ دولت سے سمجھایا جاتا ہے. مادی دنیا میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کبھی شاید خواب میں بھی کبھی دیکھے کہ میں دولت لٹا رہا ہوں، تو شاید اس کا مطلب یہی کہ وہ روحانی دولت ہے کسی غلط راستے پہ، شاید واللہ اعلم. بہرحال
خواب کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اس لیے کوئی جنرل بات نہیں کروں گا، لیکن کبھی کبھی عالم ملکوت میں دولت یا عطا ہوا ہے کچھ، تو مثلا کوئی کمال یا کوئی چیز عطا ہوئی ہے یا کسب کیا ہے آپ نے، بہرحال تو لوگ جمع ہیں، ایک بازار ہے، اس میں لوگ جمع ہیں، باتیں کر رہے ہیں آپس میں، محو ہیں. ایک انسان آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجھے کھلا چاہیے نوٹ، بڑا نوٹ ہے میرے پاس، چینج کروانا ہے. اب ان کو کھلا سمجھانا پڑے گا نا آج کے بچوں کو، آپ تو کیش لیس سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، اب آپ کو سوئچ سے کیسے مثال دی جائے. ٹھیک ہے، ہاں. اب مثلا چلو سب سے بڑا نوٹ آپ کا 500 کا ہے نا، تو اب یہاں پہ عیدی میں وہ بھی نہیں ملتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے. ورنہ نوٹوں کا پتہ ہوتا ہے بچوں کو پاکستان میں کہ کون سا نوٹ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ 500 کا نوٹ ہے اس کے پاس، اس نے کہا آقا صاحب مجھے مثلا 50 کے 10 نوٹ چاہیے، آپ میں سے کسی کے پاس ہیں؟ تو والیٹ نکال کے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے، اسی اسنا میں کہ لوگ اپنا والیٹ چیک کر رہے ہیں، اس نے نظر بندی کہتے ہیں اردو میں، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہیں گے، بلف کر دیا، ہپناٹائز کیا اور والیٹ سب کے لے کے چلا گیا. ایک دم جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بعض افراد جو ہیں وہ آپ کی روحانی دولت اسی طرح سلب کر لیتے ہیں. کہ امام خمینی کہتے تھے ایک میں نے غیبت سنی ہے کسی کی اور میں 40 روز پیچھے چلا گیا، 40 روز سن کے غیبت. ایک آیا اس نے 4 باتیں اسی طرح، ایک کی غیبت کی، ایک پہ تہمت لگائی، ایک کو یوں کیا، ایک کو وہ کیا. آپ نے ہاں میں ہاں ملائی، مسکراہٹ کے بھائی ناراض نہ ہو جائیں، آپ کی بھی لے کے رفو چکر ہو گئے، خالی کر دیا. اب یہ اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کیونکہ ہر روز آپ مجلس اعظم میں آ رہے ہیں، ہر روز ذکر محمد و آل محمد سن رہے ہیں، فضائل سن رہے ہیں، مصائب سن رہے ہیں، مولا حسین کی غم میں جو ہے وہ آنکھیں آپ کی بھیگ رہی ہیں. تو آپ کا سرمایہ دن بدن ان 10 دنوں میں، پورے سال میں شاید آپ اتنا نہیں کماتے روحانی سرمایہ جتنا ان 10 دن میں کماتے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چھین کے چلا جائے یہ سرمایہ. عزیزان کے ایک، اب میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، بہرحال اب ساتیں تمام ہو گئیں. میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ کم از کم 2 شہداء کا تو آج ذکر کیا جائے. کتنا آگا میرے پاس وقت ہے؟ ماتمیوں کا حق بھی میں غضب نہیں کرنا چاہتا، بتائیے تاکہ میں اس حساب سے ترتیب. مغرب کتنے بجے آج؟ 40 ہے. چلیں بس پھر میں ایک ہی ہستی پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ میرا بڑا دل تھا کہ آج میں 2 ہستیوں کا ذکر کروں. ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد علیہ محمد. شرف کے مقام پر اب دیکھیں، میں کہہ رہا تھا کہ حلم اور ایک ایک انسان جو ہے وہ معصوم کے لیے امپورٹنٹ ہے. شرف کے مقام پر اب یہ دستور ہے مولا حسین کا کہ جب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتے ہیں، اور کاروانوں کا جو انداز تھا اس زمانے میں، کیونکہ واٹر ایک بڑی قیمتی ریسورس تھی سفر کے دوران، تو ہمیشہ ایک جگہ جہاں قیام ہوتا تھا وہاں سے چلتے وقت آپ کچھ ذخیرہ پانی کا اپنے سفر کے لیے اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو شرف کا مقام ہے. مولا جو ہے وہ کہتے ہیں چلنے کا وقت آیا وہاں سے، تو مولا اپنے لشکر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نارملی اب یہ جو مولا عباس کو ساقی کہا جاتا ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پانی کی جو ذمہ داری تھی واٹر مینجمنٹ کی وہ بھی مولا عباس کے پاس ہوا کرتی. تو بھیا عباس اپنی ضرورت سے زیادہ مقدار میں پانی جمع کر لینا، اور عباس تو وہ ہے جو سوال نہیں کیا کرتا. ٹھیک ہے نا، پوری زندگی میں اس کی آیت اللہ میر باقری کا ایک عجیب جملہ ہے کہ پوری زندگی میں باب حوائج کی مولا حسین کو کوئی مشورہ نہیں، سراپا اطاعت، سراپا. بہرحال یہ عباس پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ جو ہے وہ جمع کر لو اپنی ضرورت سے زیادہ. ٹھیک ہے، ذخیرہ جمع ہو گیا. اس کے بعد شرف کی منزل سے کاروان حسینی آگے چلا. ایک مقام پر دیکھا کہ دور سے جو ہے وہ کچھ سائے دکھائی دے رہے ہیں. مولا نے پوچھا کسی سے، ہاں بھائی تمہاری نظر میں یہ کیا ہے جو دور سے نظر آ رہا ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول شاید کھجوروں کے درخت معلوم ہوتے ہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن نگاہ امامت تو جانتی ہے نا کہ حر 1000 کے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا. جیسے ہی لشکر حر حسین ابن علی کے لشکر سے آ کے نزدیک ہوا،
تو مولا حسین نے کہا کہ بھیا بات تو ان سے ہم بعد میں کریں گے، دیکھو کس قدر پیاسے نظر آتے ہیں یہ۔ اب معلوم ہوا کہ وہ جو پانی حسین نے ایکسٹرا بھروایا تھا وہ ہر کے لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھروایا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک لشکر کا سپاہی کہتا ہے ہر کے، اس نے نقل کیا کہ میں بھی اسی لشکر میں تھا کہ جو حسین ابن علی کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب پہنچا تو ہم پیاس کی شدت سے نڈھال تھے، میں پانی پینا چاہتا تھا لیکن جلدی کے مارے میرے ہاتھ سے پانی گرا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نفیس اور مہربان ہستی نے مجھے دور سے دیکھ لیا، میرے نزدیک آئے اور مشک تھام کے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو سیراب کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، چوٹ تو ہر کے دل پہ حسین نے لگا دی۔ یہ کیسے کردار کے لوگ ہیں؟ ہم آئے ہیں انہیں گرفتار کرنے، ان پہ سختیاں ڈالنے، اور یہ ہماری ضیافت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عزیزان گرامی، گزر گیا یہ دن، لیکن ہر کی شخصیت کو تھوڑا سا دیکھتے ہوئے چلیں کہ کیسے وہ اس کمال کو پہنچ گیا، کیا صفت اس کے اندر پائی جاتی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جب لشکروں میں بات چیت چل رہی تھی، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو وہ 1000 کے لشکر کا جو سربراہ ہے وہ کتنی محنت سے اس مقام پر پہنچا ہوگا۔ بھئی کچھ تو اس نے جوہر دکھائے ہوں گے نا عزیزان کرام، جو وہاں تک پہنچا۔ اپنے لشکر کا سردار ہے، لشکر والوں کی شان جڑی ہوئی ہے اس سے۔ مولا حسین نے اس سے کہا کہ ہر تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی جماعت الگ لگاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ہر نے کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ عاجزی جو ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عاجزی بہت کام کی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے لشکر والوں نے اس پہ پریشر ڈالا ہوگا کہ ہر جسے گرفتار کرنے آیا اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ عجیب سی بات نہیں ہے؟ بہرحال آ گئی شب عاشور۔ ہر شب عاشور اپنے خیموں میں ٹہل رہا ہے، ٹہل رہے ہیں جناب ہر، اب تو میں جناب ہی کہوں گا نا۔ تو غلام نے دیکھا کہ ہر پریشان ہے، گھبرا کے گیا اور ہر کے بھائی کو بلا کر لے آیا۔ ہر کے بھائی آئے، انہوں نے ہر کا حال دیکھا، کہنے لگے ہر میں تجھے کس حال میں دیکھ رہا ہوں، تو کیوں اتنا پریشان معلوم ہوتا ہے؟ ہر نے جواب نہیں دیا۔ علامہ صاحب پڑھا کرتے تھے کہ ہاتھ پکڑا، خیمہ حسینی کے نزدیک چلا، تجھے التش التش کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ارے میں آرام کروں تو کس طرح کروں؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، نہیں معلوم ہر نے وہ رات کیسے گزاری۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین نے ایک نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ ہے کوئی جو اللہ کی خاطر ہماری نصرت کے لیے آئے۔ عجیب عزیزان گرامی، میں کہوں گا پورے لشکر میں، اس ہزاروں کے لشکر میں حسین ابن علی کی نگاہ کسی کا انتظار کر رہی۔ ایک مرتبہ عجیب نعرہ بلند کیا، ہے کوئی جو رسول زادیوں کا دفاع کرے؟ اب ہر سے برداشت نہیں، اپنے آپ کو لشکر حسینی کے نزدیک کیے جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ہر حسین کے لشکر کے نزدیک چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ لشکر کے کسی ساتھی نے یزیدی لشکر سے پکار کر کہا، ہر کیا حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ لرز کر کہنے لگا، اب تلک جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا تھا، لیکن اب میں جا رہا ہوں جنت کی طرف، چاہے میرے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ کہتا ہوا چلا، بار الہ تیرے رسول کے بیٹے کا راستہ روکا، تیرے رسول کے بیٹے کے لشکر کے والوں کے دلوں میں خوف ڈالا، بار الہ مجھے معاف کر دے۔ اور عزیزان گرامی، علامہ نقن صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ عرب کی روایت تھی کہ جب ڈھال کو جب جنگ نہیں کرنا مقصود ہوتی تھی اور جب اپنے دشمن کے قریب جایا جاتا تھا تو ڈھال کو الٹا کر لیا کرتے تھے۔
تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے. بس عزیزان گرامی، حر نے اپنی ڈھال کو الٹ کر اپنے چہرے کے آگے رکھ لیا. علامہ صاحب مرحوم کا ایک جملہ پڑھ دوں، کہنے لگے ظاہری طور پر تو علامت یہی تھی، پیغام یہی تھا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، لیکن باطن میں شاید یہ چھپا تھا مولا چہرہ دکھلانے کے لائق نہیں ہوں، مجھے قبول کر لینا. ایک مرتبہ آ کر کہا فرزند رسول میرا خدا جانتا ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ حالات یہاں تک آ جائیں گے، یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ کریں گے. ارے مجھے معاف کر دیجئے، اگر ممکن ہو تو میری توبہ قبول کر لے. حسین نے یہ نہیں کہا اے حر ہمارا راستہ روکا، تمہاری وجہ سے اس حال میں سارا محاصرہ ہمارے گرد، اب آئے ہو معافی مانگنے. نہیں کہا، مدعل علم تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا کیا میری توبہ قبول؟ مولا نے کہا جا حر تیری توبہ قبول ہوئی. اللہ اکبر. عزیزان کرام، پھر روایت کہتی ہے کہ کیونکہ شرمندہ تھا اس سے برداشت نہیں ہوا، کہا مولا بس ٹھہروں گا نہیں، ابھی کے ابھی اجازت دے دیجیے. رجز پڑتا ہوا چلا لشکر کی سمت، اور پھر وہ وقت آیا جب وہاں سے پکار کر کہا فرزند رسول حر کا آخری سلام. ایک مرتبہ مولا حسین سرہانے تشریف لائے، چہرے سے خون کو صاف کیا، دیکھا کہ پیشانی شگافتہ ہو گئی ہے، جیب سے رومال نکالا. عجیب جملے کسی شاعر نے کہے تھے کہ حر کتنا خوش نصیب ہے، یہ رومال فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے بنا ہوا تھا جس سے تیرے سر کا زخم باندھ رہے تھے. کہنے لگے اے حر جا تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے، تیری ماں نے تیرا نام کس قدر اچھا رکھا، حر یعنی کہ آزاد. آخری جملے عزیزان گرامی، یہ حسین ہے کہ جو حر کے سر کو صاف کر رہا ہے، اس کے سر کی تکریم کر رہا ہے، مگر یہ حسین کا سر تھا، وہ کوفے میں خولی کا گھر تھا، وہ تندور تھا کہ جس کی راکھ میں اس ملعون نے سر حسین کو ڈال کے تندور اوپر سے بند کر دیا. نہ جانے کوفہ و شام کی راہوں میں کتنی مرتبہ یہ سر نیزے سے گرایا، کتنی مرتبہ اسے اٹھایا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانیان مجلس کی جن لوگوں نے یہ فرش عزا بچھائی ہے، اس کے لیے زحمت اٹھا رہے ہیں، مسلسل نیاز بنا رہے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ حسین ابن علی کی عظمت کا ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. حاضرین محفل کی بھی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے. حضرت حجت کے ظہور میں جلد تعجیل فرما مالک. ہمیں حضرت کے اوان و انصار غلاموں میں قرار دے. ماتم حسین.